ناظرین السلام علیکم. ہم گفتگو کر رہے تھے امام حسن علیہ السلام کے بارے میں. پچھلی بار ہم نے بات کی ان کی ولادت، ان کی ازواجی زندگی، ان کا علم اور شجاعت. امام حسن علیہ السلام ایک ایسے امام ہیں جن کے ساتھ تاریخ نے انصاف نہیں کیا اور ان کے کردار کو صحیح سے پیش نہیں کیا. تو آج اس دن کی مناسبت سے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم امام حسن علیہ السلام کے بارے میں اور جانیں گے اور ان کی معرفت حاصل کریں گے. اور ایک بار پھر اس میں ہمارا ساتھ دیں گی ذاکرہ عظمی زہرا. السلام علیکم آپا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپا پچھلی بار ہم نے ہماری گفتگو یہاں تک روکی تھی کہ امام حسن علیہ السلام نے 10 سال کا دور امامت ان کا رہا. تو اس 10 سال میں انہوں نے اپنے دور امامت میں کیا کام انجام دیے اور وہ کون سے چیلنجز تھے جو انہیں فیس کرنا پڑے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. امام حسن علیہ السلام کا دور قیادت جب آغاز ہوا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سخت حالات رہے ہیں آغاز میں ہی، کیونکہ مولا علی علیہ السلام کے سر کو شگاف کیا گیا اور اسی وقت سے امام کی جو ہے دور امامت کا آغاز ہو رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں اور کس انداز سے ایسے عالم میں بھی امام حسن علیہ السلام نے بڑی خضوع اور خشوع کے ساتھ نماز کو پڑھایا ہے کہ جب بابا زخمی ہیں آپ کی، لیکن اس کے باوجود ایک آغاز میں ہی بہت بڑا پیغام ہے بے نمازیوں کے لیے کہ نماز کی اہمیت کس قدر ہے کہ مولا علی جیسا والد بھلا کہاں زمانے میں، لیکن وہ والد جو زخمی ہیں لیکن اس کے باوجود امام حسن علیہ السلام نے نماز کو کہ لوگوں کے سامنے بات واضح رہے. یہ نہیں کہ آپ فقط گریا میں ہی مبتلا ہو گئے یا فقط اس طرح سے پریشان حال ہیں کہ باپ کے غم میں کی کچھ اور سوچ نہیں رہا، بلکہ آپ نے نماز کو پورے خضوع اور خشوع کے ساتھ پڑھایا ہے. تو یہ ایک دم بالکل آغاز امامت کا ہو رہا ہے اور بہت سخت مرحلے کے ساتھ. اور پھر ایک بہت بڑا چیلنج یہ بھی رہا امام کے لیے کہ جب معاملہ آگے بڑھا، یعنی اب مولا علی علیہ السلام کی جب شہادت ہو جاتی ہے اور آپ کے دفن کا مسئلہ آیا تو اس وقت بھی علل اعلان اپنے بابا کو دفنا نہیں سکتے تھے. یعنی اس دور کے حالات ایسے تھے کہ مخالفین اس قدر ہو چکے تھے کہ اگر قبر علی علیہ السلام کا پتہ چل جاتا تو قبر کی بے حرمتی کی جا سکتی تھی. یعنی خلیفۃ المسلمین ہو کر کے جو اس دنیا سے مولا امیر گئے ہیں، لیکن ان کے جنازے کو اگر اٹھانا ہے، انہیں دفن کرنا ہے تو علل اعلان نہیں کیا گیا. یہ ایک بہت بڑی مصیبت تھی امام حسن علیہ السلام کے لیے. اور اپنے بالکل آغاز میں امامت کا دور شروع ہو رہا ہے، آپ کی قیادت کا دور شروع ہو رہا ہے اور ان تمام مسائل کو، ان مصیبتوں کو یوں کہیں کہ امام سامنا کر رہے تھے. اور تیسرے کام کو جو آپ نے انجام دیا ہے کہیں کہ بہت بڑی مصیبت یہ بھی تھی کہ آپ نے جب آپ کا دور اور آگے بڑھتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ امت کی بے وفائی، جیسے کہ ابھی پچھلے ایپیسوڈ میں ہم لوگوں نے اس بات کو ڈسکس کیا کہ کس طرح سے حاکم شام کی جو ہے فتنے اور فساد اور اس کی ظلم و زیادتی کی بنا پر امام نے چاہا کہ قیام کریں اور اس کا سامنا کیا جائے، لیکن پھر امام نے دیکھا ہے کہ اپنے ہی لوگ جو ہیں انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا. تو اب امام کو ایسے سے صلح کرنی پڑی جس کے بارے میں امام حسن جانتے ہیں کہ میرے بابا کا قاتل ہے اور میرے بابا کا اس انداز سے قاتل ہے کہ ابن ملجم کو زہر دینا، ابن ملجم کو بھیجنا اور پھر اس کو ساتھی فراہم کرنا، یہ تمام تر چیزیں اور اسی نے حاکم شام کی طرف سے ہی کی گئی ہیں. تو ایک ایسا شخص کی جو یعنی کہ اگر عام طور پر بھی دیکھا جائے کہ بابا کا جو قاتل ہے اس سے جنگ کرنا، اسے قتل کر دینا یہ پھر بھی آسان ہے، لیکن یہ جانتے ہوئے کہ یہ میرے باپ کا قاتل ہے اور اس سے صلح کرنا دین کی مفاد کے لیے، مسلمانوں کے فائدے کے لیے، یہ بہت بڑا سخت مرحلہ ہے. اور یقیناً اس میں بھی بہت بڑا دل انسان کو چاہیے، کریج چاہیے، شجاع ہونا چاہیے. اور امام حسن علیہ السلام کے سوا اس کی مثال کہیں پر بھی ہمیں نہیں دیکھنے کے لیے ملتی. اور پھر صلح کے بعد میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو امام نے کس طرح سے اس چیز کو کہ اگر صلح کرنی پڑی کہ دین کے مفاد کے لیے، فائدے کے لیے اور امت کی فائدے کے لیے خون خرابہ نہ ہو، اور کم لوگ رہ گئے تھے چاہنے والے جو ساتھ دینے والے تھے تو انہیں بھی بچانا ہے اور دین کو بھی بچانا ہے اور اسلام کو بھی بچانا ہے، تمام چیزیں ہیں. تو اب اگر صلح کر بھی رہے ہیں امام تو پھر اپنے دور امامت میں بہت بڑا اسٹیپ لیا کہ صلح اپنی شرطوں پر امام نے کی ہے، یعنی مجبور ہو کر نہیں کی ہے کہ شاید کچھ افراد جن کے علم میں نہ ہو اس لیے وہ صلح حسن پر سوال اٹھاتے ہیں یا انگلیاں کھڑی کرتے ہیں کہ نہیں امام حسن کو صلح کی کیا ضرورت تھی، وہ تو معصوم تھے، اگر شجاع تھے تو لڑتے. یہ تمام تر چیزیں امام فقط نام اس کا نہیں ہے کہ جو صرف میدان جنگ میں آئے،
صرف لڑائی کرے. یعنی صرف لڑنا تلوار اٹھانا ہی شجاعت نہیں ہے, بلکہ حالات کو دیکھتے ہوئے اس اعتبار سے طرز عمل کو کرنا ہے, اس اعتبار سے آگے کا فیصلہ لینا ہے. یہ چیز یقیناً امام کے ہی سپرد ہوتی ہے, کیونکہ وہ تمام چیزوں کو دیکھ کر کے مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرتا ہے. تو امام نے اب جو صلح کی تو اس میں بھی اپنی شرطوں پر صلح کی ہے, اور جس کے ذریعے سے وہ تمام فتنے جو اس نے اٹھا رکھے تھے حاکم شام نے, ان کو بھی بے نقاب کیا ہے. یہ تمام چیزیں ہم دور امامت میں آپ کی دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے آپ انجام دیتے رہے ہیں. بے شک. تو آپا ہمارا سوال اسی صلح سے متعلق ہے. جو اگلا سوال ہے کہ ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جنگیں ہوتی تھیں, ان کے بعد بھی امام علی علیہ السلام نے کئی جنگیں لڑیں. تو امام حسن علیہ السلام کی وہ کون سی خاص وجوہات تھی جو انہوں نے یہ پھر صلح کی اور انہوں نے جنگ کا سٹیپ نہیں لیا؟ کیونکہ پھر اس کے بعد امام حسین نے بھی جنگ کی ہے. امام حسن کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے صلح کی. جی, اس کا جواب تقریباً کچھ حد تک اب تک یہ ڈسکس ہوا ہے, لیکن اسے تھوڑا اور واضح طور پر میں پیش کر دوں کہ کن حالات میں صلح امام نے کی ہے. یہ جاننا ضروری ہے کہ بے شک ہر امام کا دور الگ رہا, ہر امام کے دور میں حالات الگ اعتبار سے رہے ہیں, تو انہوں نے اس اعتبار سے ہی جو ہے قیام کیا ہے اور جنگ کی ہے یا صلح کا معاملہ جو کچھ رہا. یہاں تک کہ میں نے چینل ون کے ہی ایک ایپیسوڈ میں ایک مرتبہ ذکر کیا تھا کہ یہ ہمارے چھٹے امام کا دور, کہ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ چھٹے امام نے قیام نہ کیوں نہیں کیا. تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں علم کا جو ہے, علم کو امام نے پھیلایا کیونکہ موقع زیادہ ملا, اور دوسری بات اس وقت علم کی زیادہ ضرورت تھی کیونکہ سوالات علمی اعتبار سے بہت آ رہے تھے. تو لہٰذا یہ معاملہ کہ ایک جو امام ہوتا ہے اس کے ذمہ داری اس کی ہے, کیونکہ وہ محافظ شریعت ہوتا ہے, دین کو بچانے والا ہوتا ہے. تو لہٰذا اسے یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے اس دین کو بچانا اور اس کی تبلیغ کو کرنا. اب اس کے لیے قیام کرنا پڑے, صلح کرنا پڑے, تو یہ وہ بہتر جانتا ہے. امام حسن علیہ السلام نے جن حالات میں جو ہے صلح کی ہے اس کا اگر ہم جائزہ لیں, کہ جسے اگر مختصراً پیش کروں, کہ امام حسن علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ فتنے برپا ہو رہے ہیں, آپ قیام کرنا چاہتے ہیں اور اٹھ بھی کھڑے ہوئے کہ میں جنگ کروں, لیکن جو خود ساتھی تھے, یہاں تک کہ پایا جاتا ہے کہ جو آپ کے لشکر کے سپہ سالار وغیرہ تھے وہ بھی حاکم شام کی باتوں میں آنے لگے. کیونکہ اگر ہم جائزہ لیں تاریخ کا, کہ مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے خطبہ دیا بے حد فصیح و بلیغ, اور اس خطبے کے بعد میں 40,000 افراد نے آپ کی بیعت کی ہے. اور جب اس بات کے بارے میں پتہ چلتا ہے حاکم شام کو, تو اس نے 60,000 کا لشکر جو ہے تیار کیا اور روانہ ہوا. اب اس چیز کا جب امام کو علم ہوتا ہے تو آپ نے بھی چاہا کہ جب وہ جنگ کے لیے آمادہ ہو رہا ہے تو ادھر سے امام کی بھی تیاری تھی, اور آپ کے چاہنے والے بھی بہت سے ایسے افراد تھے جو امام کے ساتھ تھے, موجود تھے ساتھ دینے پر, جو سپہ سالار ہیں لشکر کے وہ بھی. لیکن پھر دھیرے دھیرے حالات تبدیل ہونے لگے. حاکم شام کی طرف سے یہ ایک سازش کہیں کہ چال چلی گئی کہ اس نے کبھی مال کے ذریعے, کبھی عورت کی لالچ دے کر کے لشکر کے, امام حسن علیہ السلام کے لشکر کے سپہ سالار کو خریدنا شروع کیا. اب جب سپہ سالار بکنے لگے تو ان کے انڈر میں جو افراد ہیں وہ تمام بھی, ان کے بھی یقیناً جو کہیں کہ لالچ پیدا ہونے لگی کہ ہمارا سپہ سالار وہ تو اسے اتنا کچھ مل رہا ہے, اسے تو مال بھی دیا جا رہا ہے, اسے تو عورت بھی دی جا رہی ہے, ہمیں کیا ملا. تو ان لوگوں نے بھی امام کا ساتھ چھوڑنا دھیرے دھیرے شروع کر دیا. حالات اتنے بدترین ہو گئے کہ ان لوگوں نے پھر اپنے ہی لشکر کو لوٹنا شروع کیا, جسے کچھ نہ ملا یعنی حاکم شام کی طرف سے, تو اس نے اپنے لشکر کو لوٹنا شروع کیا. یہاں تک کہ ان لوگوں نے رعایت نہ کی. ایک وہ بھی وقت آیا کہ امام حسن علیہ السلام پر حملہ کیا گیا, ان کے خیمے کو بھی لوٹا گیا. یعنی اس انداز سے لوگ بکتے ہوئے نظر آئے. عبید اللہ بن عباس کی بات پائی جاتی ہے کہ جو امام حسن کے رشتہ داروں میں سے تھے, لیکن وہ بھی جبکہ وہ بہت تعصب رکھتے تھے کیونکہ ان کے بچوں کو بڑی بے رحمی سے حاکم شام نے قتل کیا تھا, تو ان کے دل میں ایک یہ تھا کہ مجھے بدلہ اس سے لینا ہے اور پھر امام حسن کا ساتھ بھی دینا, دونوں چیز ان کے لیے تھی. لیکن جب ان کے سامنے پیشکش کی گئی پیسے کی 1,00,000 درہم میں, وہ بھی بک گئے. تو اب سوچیں کہ اس طرح سے جب لوگ ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں, مٹھی بھر افراد رہ گئے امام حسن علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے. اب بھی امام حسن علیہ السلام نے یہ کہا کہ جتنے افراد ہیں ان کے ساتھ بھی میں تیار ہوں کہ قیام کیا جائے جنگ کے لیے. لیکن پھر جو دیگر افراد تھے انہوں نے البقاء البقاء کے نعرے بلند کر دیے کہ ہمیں باقی رہنا ہے, ہمیں جنگ نہیں کرنی ہے, ہمیں کیا حاصل ہوگا, نہ مال غنیمت ملے گا نہ کچھ. تو اب جب حالات ایسے ہو گئے
کہ اپنے ہی ساتھ چھوڑتے ہوئے نظر آئے، امت کی بے وفائی اس جانب، تب امام حسن علیہ السلام کو مجبور ہو کر کے اس انداز سے صلح کے لیے قدم بڑھانا پڑا. لیکن چونکہ امام نے صلح کی ہے، پر جیسا کہ ابھی گزشتہ سوال میں نے ذکر کیا، اپنی شرطوں پر امام نے صلح کی ہے، یعنی مجبور ہو کر کے صلح نہیں کی. تو آپا جس طرح سے ابھی آپ نے بتایا کہ امام نے اپنی شرطوں پر صلح کی تھی، تو وہ کون سے پوائنٹس تھے کہ امام نے جن شرطوں پہ صلح کے لیے راضی ہوئے، اور کیا انہوں نے اپنی جو صلح ہے اس کا پاس رکھا اور آخر تک اسے نبھایا؟ امام حسین علیہ السلام کا کیا کردار رہا؟ آپس میں دونوں بھائیوں کا رشتہ کیسا تھا جب وہ صلح کے نوبت جب آئی ہے اس وقت؟ اگر صلح کی شرطوں کو پڑھیں تو بالکل واضح ہو جائے گا کہ امام حسن کا یہ فیصلہ جو ہے ایک بہترین فیصلہ تھا کہ جس کے ذریعے سے آپ نے دشمن کو بے نقاب بھی کیا ہے، اور جس کے ذریعے اسلام کو فائدہ پہنچے، مسلمانوں کو راحت ملی، ان تمام چیزوں کو امام نے اس صلح کے ذریعے پیش کیا ہے. اور صلح کی شرائط میں سے چند کا ذکر میں کر دوں کہ پہلی شرط امام نے رکھی تھی کہ کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل کیا جائے. پہلی شرط رکھی تھی کہ کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل کیا جائے. اگر یہاں پر ہی سوچ لیں عمل کیا جائے، یعنی مراد کیا تھا کہ اس سے پہلے عمل نہیں کیا جا رہا تھا. کتاب خدا کو بھی نہیں، قرآن مجید کا بھی پاس نہیں رکھا جا رہا تھا، اور نہ ہی سنت رسول کا لحاظ کیا جا رہا تھا. لہٰذا امام نے اس پہلی شرط میں ہی یہ واضح کر دیا کہ پوری دنیا یہ جان لے کہ جو حاکم شام ہے وہ ان چیزوں کا تو پاس رکھتا ہی نہیں تھا. کہ انسان یہی سوچتا ہے بھائی قرآن اور سنت رسول بہت اہم چیزیں ہر مسلمان کے لیے، لیکن جب حاکم شام ان دونوں چیزوں کو ہی نہیں خیال کرتا، پھر وہ کیسا مسلمان یا اس کے ماننے والے کیسے مسلمان کے ضمن میں آتے ہیں. تو لہٰذا پہلی چیز کے ذریعے ہی یہاں پر وضاحت کر دی. اور دوسری چیز کہ ممبروں سے مولا علی کو برا کہنا بند کیا جائے. جمعے کے خطبے کو بھی اس برائی سے جو ہے آلودہ کیا جاتا تھا، اور حاکم شام کی طرف سے یہ تھا کہ مولا علی کا نام جو ہے ممبروں سے غلط طریقے سے لیا جاتا، آپ کو گالیاں دی جاتی تھیں. یہ تمام تر چیزیں تھیں. اب جب شرط رکھی صلح کی شرائط، ان میں سے ایک شرط امام نے یہ بھی رکھی کہ میرے بابا علی کے بارے میں ممبروں سے غلط بیانی جو ہے بند کی جائے، اذان میں اسی اعتبار سے ولایت کی گواہی دی جائے. پھر اگلی ایک شرط اس کا بھی ذکر کر دوں کہ حاکم شام بس اپنی زندگی تک کے حکومت کر سکتا ہے، اور اپنی بات جو ہے اپنی زندگی میں وہ کسی کو نامزد نہیں کر سکتا حکومت کے لیے. یعنی اپنے بیٹے کو بنا دے کہ میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا برسر اقتدار آئے گا، یا میرا فلاں عزیز یا فلاں رشتہ دار. تو یہ شرط امام نے رکھ دی تھی کہ حاکم شام صرف اپنی زندگی تک حکومت کر سکتا ہے، اپنے بیٹے کو نہیں رکھ سکتا. اور سب کے علم میں موجود ہے کہ اس نے شرط کو، اور اس شرط کو کیا اس صلح کی جتنی شرط تھی ان تمام شرائط کو اس نے توڑا ہے. اب جو سوال آپ کا یہ ہے کہ کیا امام حسن علیہ السلام نے شرط کا پاس رکھا؟ یقیناً رکھا ہے. جبکہ آپ کو یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شرائط صلح کی تھی اور جو صلح نامہ تھا، کچھ دنوں کے بعد یہ شرطوں کو توڑتا رہا حاکم شام، اور کچھ دنوں بعد اس نے صلح نامہ کو پارا پارا کیا اور پیروں کے نیچے اسے کچلا ہے. تو بتانے والوں نے کچھ نے آ کر کے نے سوال کیا امام سے، کہا کہ امام آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، آپ کے ساتھ دھوکہ کیا گیا. امام نے ایک مرتبہ یہ جملہ امام کا تھا کہ شکر ہے پروردگار عالم کا کہ میں دھوکہ دینے والوں میں سے نہیں ہوں. امام حسن علیہ السلام نے اس اعتبار سے صلح کا پاس رکھا. اب اگر ہم مولا حسین کو دیکھیں، چونکہ ابھی امامت امام حسن کی ہے اور امام حسین علیہ السلام جو ہیں آپ کے چھوٹے بھائی ہیں، لیکن آپ کی اس فیصلے میں برابر کے شریک رہے ہیں. آپ راضی تھے کیونکہ جو بھی شرائط صلح کی تھی یہی تو مولا حسین کا بھی مقصد تھا کہ خدا کا نام رہے، کتاب و سنت پر عمل کیا جائے، مولا علی کے بارے میں غلط بیانی بند کی جائے، شیعوں کو امن و امان رہے، یہ تمام چیزیں، اور جو ظالم حاکم ہے وہ آگے اس کی حکومت ہونے نہ پائے. یہ تمام چیزیں یہی مولا حسین بھی چاہتے تھے. تو یہی وجہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے بھی اس صلح کا برابر پاس رکھا. یہاں تک کہ جب، جیسا کہ ابھی میں نے پیش کیا کہ اس صلح کو جب اس نے پارا پارا صلح نامہ کو کیا، اس چیزوں کو جاننے کے باوجود بھی امام حسن نے بھی اور امام حسین علیہ السلام نے اس صلح کو پوری طرح سے نبھایا ہے. اور جب 50 ہجری میں امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی ہے، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے جب تک کہ حاکم شام کی موت نہیں ہو گئی ہے اس وقت تک کہ وہ جو پورا عرصہ تھا 9-10 سال کا، وہ پورے ٹائم پر امام حسین علیہ السلام نے بھی صلح کا پاس رکھا ہے، یعنی شرطوں کو بخوبی نبھایا ہے. جی
آپا امام حسن علیہ السلام کی کتنی اولادیں تاریخ میں ملتی ہیں اور کون سی وہ اولادیں جو کربلا تک ان کی امام حسین کی نصرت کے لیے پہنچی یا امام حسین کی مدد کی؟ خیر اس کے بارے میں کچھ متعدد روایتیں ہیں کہ کچھ نے کچھ تعداد بتائی ہے، کچھ نے کچھ تعداد بتائی ہے، لیکن ایک جو یوں کہیں کہ ایک راوی معتبر کے ذریعے جو مجھے روایت ملی ہے وہ پیش کر دوں کہ امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں 8 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں، اور آپ کے 3 فرزند کربلا میں شہید ہوئے تھے، جن کا نام جناب عبداللہ، ایک جناب قاسم اور ایک جناب عمرو، یہ 3 کربلا میں شہید ہوئے تھے، اور ایسے آپ کی 15 اولادوں کا ذکر ملتا ہے، اور کچھ روایتوں میں 16 اولاد کا بھی ذکر پایا جاتا ہے۔ تو آپا یہ تو رہی کہ ان کی اولادوں نے امام حسین علیہ السلام کی نصرت بھی کی کربلا میں، اور امام حسن علیہ السلام کس طرح اپنا دور امامت دیکھ رہے تھے۔ اب امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا کیا ماحول بنا، وہ کون سے حالات تھے، یا پورا آپ ان کی شہادت کا واقعہ اگر مختصر میں بیان کر سکیں تو بتائیے۔ حاکم شام نے جب دیکھا کہ اس کی بہت سی کوششوں کے باوجود بھی جو ہے اور وہ مقصد وہ نہیں حاصل کر پا رہا ہے جو اسے حاصل کرنا تھا، یعنی وہ دیکھ رہا ہے کہ امام حسن کے رہتے ہوئے میرا وہ مقصد مکمل نہیں ہوگا، یعنی جس طرح سے وہ شرائط کو توڑ رہا ہے، بے دینی کر رہا ہے، تو امام ہر مرتبہ اس چیز کے بارے میں اسے تنبیہ کرتے کہ ہاں یہ معاملہ خراب ہونے نہ پائے۔ تو اب جب یہ دیکھ رہا ہے کہ میرا وہ مقصد کہ میں جو گمراہی، جو بے دینی پھیلانا چاہتا ہوں، اور میں جس اپنے اعتبار سے اسلام کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہوں، وہ چیزیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، تو اب اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ امام حسن علیہ السلام کو ہی جو ہے شہید کر دیا جائے، انہیں ہی قتل کر دیا جائے، تاکہ ان کی موت کے ساتھ یہ معاملہ ختم ہو جائے اور مجھے ایک آزادی مل جائے۔ شرائط کو توڑ ہی رہا تھا، اور اس کے بعد یہ چاہتا ہے کہ میں آزاد بھی ہو جاؤں، اور پھر اپنے اعتبار سے اس حکومت کو اور اس شریعت کے ساتھ میں کھیلتا رہوں۔ تو اب اس کے مقصد کے تحت اس نے منصوبہ بنایا، اور پھر مروان کے ذریعے امام حسن علیہ السلام کی جو ایک زوجہ تھی جودہ بنت اشعث، اور اسے لالچ دے کر کے کہ تمہیں اتنے درہم میں دوں گا، اور ساتھ میں اپنے بیٹے یزید سے تمہارا عقد بھی کر دوں گا اگر تم حسن کو زہر دے دیتی ہو۔ اور مروان کے ذریعے یہ پیغام جودہ بنت اشعث تک پہنچایا، اور پھر اس نے اس بات کو قبول بھی کر لیا، اور پھر اس زہر کو جو اس نے دیا تھا حکیم شام نے، اس نے امام حسن کو دیا، اور اس زہر کے نتیجے میں امام کی شہادت واقع ہوتی ہے۔ اور جہاں پر ہم یہ دیکھیں کہ اس ملعونہ نے یہ سوچا تھا کہ مجھے ایک بہت بڑا فائدہ حاصل ہوگا، اتنے درہم و دینار اور پھر یزید سے میری شادی، لیکن جب یہ امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کر پہنچتی ہے کہ مجھے یہ فائدہ ملے اور انعام و اکرام، تو اسی حاکم شام نے اس کے ہاتھ پیر بندھوا کر کے جودہ بنت اشعث کو دریا میں ڈلوا دیا، یہ کہہ کر کے کہ جب تو حسن مجتبیٰ جیسی سے وفا نہ کر سکی تو یزید کی کیا ہوگی۔ تو لہٰذا بالکل یعنی کچھ حاصل نہیں ہوا، دنیا کچھ بھی گئی، حاصل آخرت نہیں بھی ہونے گئی۔ والا۔ جو معصوم کے ساتھ دغا کرے کیسے پروردگار عالم اسے بخش سکتا ہے؟ جبکہ آنکھوں سے دیکھ رہی تھی کہ کیسے امام حسن علیہ السلام کی شرائطیں سب ایکسیپٹ کرنے کے بعد انہیں توڑا ہے، تو پھر اس سے کیا ہوا وعدہ کیسے پورا کرتا؟ بطور شوہر بھی دیکھیں تو بہت زیادہ مہربان امام حسن علیہ السلام تھے، اور محبت کرتے تھے کس اعتبار سے اپنی جتنی بھی ازواج 9 کا میں نے ذکر کیا ان سے، یعنی کہیں پر یہ نہیں کہ کسی کے نان و نفقے میں کوئی کمی رکھی ہو یا کسی کے حقوق میں کمی رکھی ہو، لیکن جب دنیا پرستی کہیں ذہن پر حاوی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد انسان کو یہ ہستیاں بھی نظر نہیں آتی۔ یہی بڑا افسوس کا مقام ہے، کہ علمیہ ہے، یوں کہیں کہ ایک بہت بڑا غم ہے اس زمانے کا بھی کہ دنیا پرستی کے ماتحت یہی وجہ ہے خواہر کہ بعض اوقات کیوں کہیں کہ اکثر و بیشتر معصوم ہستیوں نے دنیا کی طرف سے انسان کو آخرت کی طرف لے جانا چاہا، متوجہ کیا ہے کہ دنیا کیا ہے، کچھ نہیں ہے، آخرت حقیقی زندگی انسان کی ہے، اور یہی دنیا پرستی کے ماتحت جودہ بنت اشعث نے اس تمام لالچ میں امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا ہے۔ اور صرف یہیں پر غم تمام نہیں ہوتا، بلکہ امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا، اور زہر دینے کے بعد آپ کی شہادت 28 صفر 50 ہجری کو ہوتی ہے، اور امام کی اس وقت عمر صرف 47 برس کی تھی، 47 ایئرس کی امام کی عمر تھی۔ اب زہر دلوانے کے بعد امام
کیا حق نہیں بنتا تھا کہ جو فرزند رسول ہے وہ رسول اللہ کے پہلو میں دفن کیا جائے؟ کیا یہ حق نہیں تھا اس فرزند کا کہ جسے خود رسول خدا نے اپنی زندگی میں بارہا پہچانوایا؟ کیا حق نہیں بنتا تھا اس بیٹے کا کہ جس کے لیے رسول اللہ کبھی ناکا بنتے ہیں، کبھی جو ممبر پہ رسول خدا موجود اور اگر وہ مسجد میں آئے گر گئے تو رسول اللہ نے خطبے کو چھوڑ کر کے انہیں گودی میں لے لیا اور بارہا پہچنوایا حسن و حسین کو کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں، وہ عظیم ہستیاں. کیا ان کا حق نہیں بنتا تھا اپنے نانا کے پہلو میں انہیں دفن کرنے دیا جائے؟ لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا غم ہے، بہت بڑی مصیبت تھی کہ بعد شہادت امام حسن آپ کو پہلو رسول میں دفن نہیں ہونے دیا گیا. بہت سے ایسے افراد ہیں جنہیں دفن کرنے پر کسی نے آواز نہیں اٹھائی، لیکن جو فرزند رسول ہے، جو آپ کا بیٹا کہلا رہا ہے، خدا کی جانب سے اللہ نے معین کیا جسے فرزند رسول کہا ہے، اس کے لیے اجازت نہ دی گئی. بلکہ نہ صرف یہ کہ اجازت نہیں دی گئی کہ دفنانے نہیں دیا، بلکہ جواب میں تیروں کی بارش کی گئی. جنازے پر تیر تھے. یہ پوری تاریخ اسلام میں ایسا جنازہ واحد ہے جو گھر واپس آیا ہے، جس پر تیر پیوست تھے. بہت بڑا غم ہے ان دونوں بھائیوں کا، امام حسن اور امام حسین پر ہماری جانیں قربان ہو جائیں. یہ ایک بھائی کہ جس کے جنازے پر تیر اور ایک بھائی جس کا جنازہ تیروں پر معلق تھا. امام حسن کا جنازہ گھر آیا اور پھر بہنوں نے تیروں کو چنا ہے، علیحدہ کیا ہے، اور اس کے بعد اس جنازے کو پھر سے گھر سے رخصت کیا گیا ہے اور اب جنت البقیع میں آپ کو سپرد خاک کیا گیا. یعنی اس اعتبار سے امت بے وفا ہو چکی تھی، چاہے ہم رسول اللہ کے دور میں دیکھیں، مولائے کائنات کا دور، جناب الزہرا، یا اب امام حسن علیہ السلام. اس طرح سے امت نے ہمیشہ دغا کی ہے، جبکہ اسی امت کی اصلاح کے لیے ان معصوم ہستیوں نے اس قدر مصائب برداشت کی. کسی نے آواز نہیں اٹھائی اور اسی لیے تو یہ سارا بغض جو چلا آ رہا تھا وہ کربلا تک جا کر پھر ختم ہوا اور اتنا زیادہ ظلم و جور کھل کے پھر سامنے آیا کہ کیا ہو رہا ہے. آپا یہ تو رہی ان کے شہادت کے واقعات کی بات. ہم جانتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے بلکہ کئی دیگر جو معصومین ہیں، جیسے رسول اللہ اپنے جب ان کا وقت وداع نزدیک تھا تو انہوں نے وصیت کرنا چاہی تھی، لیکن ان کو کاغذ و قلم نہیں دیا گیا تھا. اس کے بعد امام علی علیہ السلام کو جس وقت تلوار لگی تھی اور زہر آلودہ زخمی تھے، پھر بھی انہوں نے اپنی امت کے لیے کچھ وصیت، کچھ نصیحت کی. کیا امام حسن علیہ السلام نے بھی کوئی وصیت یا کوئی نصیحت ہمارے لیے چھوڑی ہے اپنے وقت آخر میں؟ بے شک ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معصوم ہستیاں کہ جن پر ہماری جانیں قربان ہو جائیں، کہ یقیناً یہ اس عالم میں بھی کہ جب درد کے عالم میں ہوتے ہیں، مصیبت میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، اس وقت بھی، ان لمحات میں بھی ہمیشہ امت کی اصلاح کی فکر رہی ہے. آخری وقت تھا امام حسن علیہ السلام کا، لیکن اس وقت میں بھی امام حسن نے ایک نصیحت ملتی ہے کتب میں کہ امام نے کچھ نصیحتیں کی ہیں، اور اس کے راوی ہیں جنادہ بن ابی امیہ. ان سے روایت ملتی ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام کا آخری وقت نزدیک آیا، یہ امام سے ملنے کے لیے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک تشت امام کے سامنے رکھا ہوا ہے جس میں امام کو خون کی قے ہو رہی ہے، یعنی زہر نے اثر دکھا دیا تھا اور خون کی الٹیاں ہو رہی تھیں، خون کی قے ہو رہی تھی، اور اس میں جگر کے ٹکڑے امام کے کٹ کٹ کے گر رہے تھے. اس منظر کو انہوں نے دیکھا، امام کے پاس آئے اور کچھ دیر بیٹھے رہے، اور اس تکلیف کے باوجود امام نے دیکھا کہ ایک چاہنے والا ملاقات کے لیے آیا ہے. امام ان کی جانب متوجہ ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد امام نے اپنے آخری لمحات میں ایسے درد کے عالم میں بھی، یعنی ہم اندازہ کر سکتے ہیں اس بات سے کہ ان معصوم ہستیوں کو کس قدر محبت تھی امت رسول سے، اپنے نانا کی امت سے. یعنی ہر ممکن کوشش یہ کی ہے، آخری لمحات تک کی یہ معصوم ہستیاں کرتی ہیں کوششیں کہ اس امت کی اصلاح کے لیے کچھ باتیں بیان کر دی جائیں. ان کی نصیحتوں کے اعتبار سے امام حسن کی مثال موجود ہے کہ زہر ایسا اثر دکھا رہا ہے کہ کلیجے کے ٹکڑے کٹ کر گر رہے ہیں منہ سے، خون کی الٹیاں، لیکن ایسے عالم میں بھی، اتنی مصائب کے باوجود بھی امام حسن نے کچھ نصیحتیں کی. اس کے کچھ حصے میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، اور یہ نصیحت کا ذکر بہار الانوار میں بھی موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ اے جنادہ سنو، اپنے سفر کی تیاری کر لو، اجل آنے سے پہلے زاد سفر مہیا کر لو، اور جان لو کہ تم لوگ دنیا کے طالب ہو لیکن موت تمہاری طالب ہے. یعنی امام واضح کرنا چاہتے ہیں کہ بس دنیا پرستی میں نہ لگے رہو، موت تمہاری طلبگار ہے. یعنی انسان اگر موت کی جانب متوجہ ہوگا تو بہت سے گناہ سے وہ بچ سکتا ہے.
پھر امام فرماتے ہیں کہ دنیا بمنزلہ مردار ہے، یعنی یہ دنیا ایک مردار کی، ایک ڈیڈ باڈی کے مثل ہے۔ تو امام کا اگلا جملہ کیا تھا کہ اس میں سے بس اتنا ہی لو جتنا تمہارے لیے کافی ہو، یعنی بہت زیادہ اس دنیا سے لینے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ یہ دنیا ایک ڈیڈ باڈی کے مانند ہے، ایک مردار کے مانند ہے۔ تو ایک مردار سے انسان کیا لے گا؟ بس بہت ضرورت ہے اتنا ہی لو جتنی کی تمہیں ضرورت ہو، بہت زیادہ اس سے لینے کی کوشش نہ کرو۔ پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں اگر عزت چاہیے تو اس کے لیے امام نے راستہ بتایا، اطاعت الہی اختیار کرو، خدا کی اطاعت کرو کہ اس کے ذریعے پروردگار عالم انسان کو باعزت کرتا ہے۔ پھر اگلا جملہ کچھ اس سے میں پیش کر رہی ہوں، دوست کے حوالے سے امام نے نشاندہی کر دی کہ اگر تمہیں دوست کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو پھر کسی ایسے کو دوست بناؤ کہ جس کی دوستی تمہیں زیب دے، تمہیں فائدہ دے، تمہیں زینت دے۔ کس طرح سے؟ امام فرماتے ہیں کہ ایسا دوست بناؤ کہ اگر تمہارا مددگار ہو، اگر تم کوئی بات کہو تو وہ تمہیں سچا سمجھے، یہ نہ ہو کہ ہم اس سے کوئی بات کہیں تو وہ دل ہی دل میں یہ سوچ رہا ہو کہ ارے بس یوں ہی کچھ بھی کہتے ہیں، باتیں بنا رہے ہیں۔ یعنی جو باتیں تم اس سے اگر دل پا کر اپنے کسی غم کو، کسی تکلیف کو بیان کرو تو وہ اس پر اعتماد کرے، یقین کرے، تمہیں سچا سمجھے، تو ایسے سے دوستی کرو۔ اگر تم اس کی طرف ہاتھ بڑھاؤ تو وہ بھی تمہارے ساتھ مہربانی اختیار کرے۔ ایسا دوست اپناؤ کہ اگر تم سے نقصان ہو جائے تو وہ تمہیں معاف کر دے۔ اگر تم اس کے ساتھ نیکی کرو تو وہ اہمیت دے، یعنی سمجھے کہ تم نے اس کے ساتھ نیکی کی ہے۔ اگر تم مصیبت میں ہو تو اسے تمہاری پریشانی پر افسوس ہو کہ تم پریشانی میں ہو۔ ایسے سے دوستی کرو جو مصیبت میں مبتلا نہ کرے تم کو، بلکہ غلط راہ سے نکال لائے، غلط راہ پر تمہیں نہ ڈالے اور موقع پر تمہارا ساتھ نہ چھوڑے۔ یعنی کتنی اہم چیز ہے کہ امام نے اپنی آخری لمحات میں بھی ان چیزوں کو بیان کیا۔ آج کے یوتھ اور جنریشن کے لیے تو ان چیزوں کی یقیناً بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ہم آنکھ بند کر کے کسی پر بھی اعتماد کر کے کسی کو بھی دوست بنانا ایک آج عام سی بات ہوگی۔ بلکہ آج تو ایسا ہو گیا ہے کہ مطلب پہلے تو پھر بھی ہم جن کے ساتھ بڑے ہوتے کھیلتے ان کے ساتھ دوستی کرتے، آج تو بالکل انجان آن لائن کسی سے بھی دوستی ہو جاتی، جانتے نہیں کون ہے، جانتے نہیں ہیں، اور پھر اس کا جو خامیازہ ہے آگے چل کر انسان کو بھگتنا پڑتا ہے کافی حد تک کے۔ تو امام نے صفات آخری وقت تک، یعنی اہمیت تھی اس کی، بہت زیادہ اہم چیزیں تھیں، تو امام نے آخری دور میں بھی ان چیزوں کی وضاحت کی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ یہ کہتے کہتے امام کی آواز رک جاتی ہے، سانسیں بند ہو گئیں اور پھر کوئی صدا نہ آئی، امام کا چہرہ زرد ہو گیا، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام آتے ہیں اور آپ نے ایک مرتبہ بھائی کی پیشانی کا بوسہ لیا، لیکن پھر تبھی آپ نے پایا کہ امام حسین علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یعنی ایک مہربان امام جو اس پوری امت کے لیے بہت زیادہ شفیق رہے، بہت مہربان رہے، بہت رحم دل رہے، آخری وقت تک کے یہ نصیحتیں کر کے امام نے واضح کر دیا کہ امام کو اس امت کی کس قدر فکر تھی۔ آخری وقت میں بھی اپنے غموں کو بھلا کر کے امت کی اصلاح، اس کی نصیحت کے لیے امام یہ تمام باتیں بیان کرتے رہے۔ آپا ایک چھوٹا سا سوال آپ سے پوچھنا چاہیں گے جو آپ سے ہم نے پہلے ذکر نہیں کیا تھا، کہ ہماری عادت ہوتی ہے ہمیں ہیپی اینڈنگ چاہیے ہوتی ہے، ہمیں کہ مطلب کچھ اچھے سے ختم ہو۔ کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ حاکم شام کا خاتمہ کتنے سال کے بعد ہوا اور کیسے ہوا؟ پھر جب اس نے امام حسن کو زہر دے دیا، اس کے بعد کتنے سال زندہ رہا وہ؟ حاکم شام کے بارے میں پایا جاتا ہے کہ جیسے 50 ہجری میں امام 40 ہجری میں جو ہے مولا علی کی شہادت ہوتی ہے، وہ بھی سازش حاکم شام کی تھی، اور پھر مولا علی کے ہی بیٹے امام حسن کو بھی اس نے ہی شہید کیا ہے 50 ہجری میں، تقریباً 10 سال کے بعد۔ اور پھر اس کے بعد میں 60 ہجری میں جب مولا حسین علیہ السلام کا دور امامت تھا، تب حاکم شام کی جو ہے انتقال ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کا بیٹا برسر اقتدار یزید آیا۔ تو بہرحال یہ چیزیں کہ 50 ہجری کے بعد 60 ہجری میں اس کا انتقال ہوتا ہے حاکم شام کا، اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اس نے صلح کی شرطوں کو اپنی زندگی میں بھی توڑا تھا، اور پھر اس کے جانے کے بعد اس کے بیٹے نے بھی یہی کام کیا، کر دیا، یہ آخری صلح کی شرط بھی اس نے توڑ دی تھی، یعنی جاتے جاتے اس نے پاس رکھا ہی نہیں تھا ظالم و جابر نے۔ یعنی کسی اینگل سے نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی یہ کہے کہ نہیں ٹھیک ہے امام حسن کی جو ہے شہادت کے بعد اسے خیال آ گیا ہو یا یہ چیزیں، یہ بالکل موجود نہیں ہے، اور بلکہ یہ تو واضح ہے، دلیل ملتی ہے
کہ امام حسن علیہ السلام کو شہید بھی اس نے ہی کیا تھا تمام سازشیں، اور جب شہادت کی خبر امام حسن کی اس نے سنی ہے تو اس نے فوراً جھک کر سجدہ شکر کیا تھا حاکم شام نے، اور اتنی تیز آواز میں اس نے اللہ اکبر کہا تھا، نعرہ تکبیر لگائی تھی کہ جو اس کے اطراف میں لوگ تھے وہ پوچھنے بھی لگے کہ اس قدر خوش کیوں ہو. یعنی یہ معاملہ کہ اس نے اتنی خوشی اس کو تھی کہ امام حسن کو وہ جلد سے جلد قتل کرا دے، یہ تمام چیزیں جو منصوبہ اس نے رچا تھا. یعنی بالکل کھلی ہوئی بات ہے کہ جو بھی حاکم شام کے لیے ذرہ برابر بھی دل میں سافٹ کارنر رکھتے ہیں تو وہ دیکھ لیں کہ اس نے فرزند رسول کے ساتھ کیا کیا ہے. ایک مرتبہ ان چیزوں کا جائزہ لے لیں، مطالعہ کر لیں، پھر اپنے نظریات حاکم شام کے لیے بنائیں. بے شک، بہت خوب آپا، اور جزاک اللہ، بہت اچھے بہترین جواب. امید کرتی ہوں کہ ہمارے ناظرین کو اس سے بہت ساری ایسی چیزیں پتہ چلی ہوں گی جو آج تک نہیں جانتے تھے. ناظرین، تو دیکھا ہم نے امام حسن علیہ السلام، ہم سارے اماموں کی مظلومی کی بات کرتے ہیں، خصوصاً امام حسین علیہ السلام کی مظلومی کا ذکر کرتے ہیں، لیکن امام حسن علیہ السلام بھی ایک مظلوم اور تنہا امام ہیں جن کے ساتھ اس امت نے وفا نہیں کی. ابھی مجھے دیجیے اجازت، آپ دیکھتے رہیے چینل ون. شکریہ، خدا حافظ.